جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یو کے امیگریشن لاز ود ظاہر چودھری. یہ پروگرام ہر تھرسڈے کو یو کے مقامی وقت 6 بجے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. سم ٹائم کو 5-7-10 منٹ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ سم ٹائم ٹریفک اتنا زیادہ ہوتا ہے، سم ٹائم آفس سے نکلتے ہوئے، کیونکہ یہ ورکنگ ڈے ہوتا ہے، تھوڑا ٹائم نکالنا پڑتا ہے. تو اینی ہاؤ اس پروگرام کے فارمیٹ سے یو آر ویل اویئر ناؤ کہ اس میں آپ لوگوں کے جو سوالات میرے پاس آتے ہیں ڈفرینٹ ذرائع سے، ان کی روشنی میں یہ ترتیب دیا جاتا ہے. اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنے زیادہ سوالات جو ہیں وہ میں لے سکوں. لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ایک مختصر دورانیے کا پروگرام ہوتا ہے، اس لیے جن لوگوں کے سوال اس پروگرام میں شامل نہیں ہو سکتے وہ اگلے پروگرام میں شامل میں ضرور کرتا ہوں. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی سوالات جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں اور ان کے جوابات نہیں دیے جاتے. تو اس لیے آئی ہوپ کہ آپ تھوڑا پیشنس رکھیں گے. اور اگین جن اشخاص کا کوئی بھی امیگریشن کے حوالے سے، نیشنلٹی کے حوالے سے، اسائلم کے حوالے سے، فیملی لاز کے حوالے سے اور ولز اینڈ پروبیٹس، یعنی یو کے کسی بھی لا کے حوالے سے آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو پلیز 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 فیل فری ٹو کانٹیکٹ می. انشاءاللہ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ ٹو آنسر یور کویسچن. پروگرام شروع کرنے سے پہلے ایز یوزول جن لوگوں نے ابھی تک ZMC TV یوٹیوب میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ان سے پیار بھری ریکویسٹ ہے کہ وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی لا سے جڑی ہوئی تمام جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بغیر تاخیر سے پہنچ سکیں اور آپ کو اور آپ کے احباب کو، آپ کے فیملی ممبرز کو، آپ کے دوستوں کو اس کا فائدہ پہنچ سکے. تو چلتے ہیں آج کے پروگرام میں. تو آج کا پروگرام جو ہے وہ بھی سوالات کے حوالے سے ہے. ایک سوال جو کہ بہت زیادہ پوچھا گیا ہے کہ جی آج کل جو ہے وہ ایپلیکیشن کے ڈیسیژن میں ٹائم بہت لگ رہا ہے، اس کی کیا وجوہات ہے اور کیا اینٹیسپیٹ کیا جا رہا ہے. جی بالکل یہ درست ہے کہ آج کل جو ہے وہ بہت زیادہ ٹائم لے رہا ہے ہوم آفس ڈیسائیڈ ایپلیکیشنز. ابھی ریسنٹلی بلکہ ایون یہ ہے کہ جن لوگوں نے اینٹی کلیئرنس کی اپلیکیشن کی ہوئی ہیں، اسپاؤس کی، سیٹلمنٹ کی، اس کے لیے بھی ہوم آفس ان کو جو ہے وہ نارملی اس میں جو ہوم آفس کا ٹائم فریم تھا وہ یہ ہے کہ میکسیمم 3 مہینے کے اندر انہوں نے اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا تھا. تو اس میں اب ہوم آفس جو ہے اس نے اب ای میلز کرنی شروع کر دی ہیں کہ جناب ہم اس کے اوپر 6 مہینے تک کا ٹائم جو ہے وہ لے سکتے ہیں. یعنی obviously ہوم آفس جو ہے وہ obliged ہے لیگلی کہ اگر وہ سیٹ جو ٹائم فریم ہے اس کے اندر جو ہے وہ ڈیسیژن نہیں کر سکتا تو اس کو پھر ایپلیکنٹ کو بتانا پڑتا ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے اور ہم اس کے اوپر فردر ٹائم لے سکتے ہیں. تو لہٰذا وہ انہوں نے، تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ جو ہے وہ اس کے اوپر کافی سارا ٹائم لگ رہا ہے. اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو یہاں پہ ایپلیکیشنز ہو رہی ہیں، اگین جو ایپلیکیشنز ود ان امیگریشن رولز ہو رہی ہے اس پہ تو ہوم آفس جلدی ڈیسیژن کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اس پہ کچھ زیادہ ٹائم نہیں لگ رہا. اسی طریقے سے جو پرائرٹی سروس اویلیبل ہیں تو اس پہ بھی وہ ہے. ہاں جو آؤٹ سائڈ امیگریشن رولز اپلیکیشنز ہیں، کوئی ہیومن رائٹس کے اوپر ہے یا اس طرح سے ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ ہوم آفس کافی ٹائم لگ رہا ہے. بلکہ ایوریج اگر میں کہوں تو یہ بھی انفارچونیٹ ہے، لیکن یہ تقریباً سال تک کا وقت جو ہے اس کے اوپر لگ رہا ہے. تو اس لیے جو میرے بہن بھائی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ان کی ایپلیکیشن جو ہیں وہ آؤٹ سٹینڈنگ ہیں اور وہ تھوڑا فکر مند ہیں، تو ان سے صرف یہ کہوں گا کہ یہ موجودہ حالات میں، حالات کیا ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس وقت یہ جو یوکرین کے صورتحال ہے اس کی وجہ سے تمام تر جو ریسورسز ہیں وہ پریارٹی پہ ہے، کیونکہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ وار ہو رہی ہے اور وہاں سے جو لوگ ہیں دے آر فلیئنگ فرام وار زون، تو ان کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ہم پریارٹی دیں گے بیکاز دے آر ایٹ رسک، ان کی زندگیوں کو خطرہ ہے. تو اس لیے ہوم آفس کے سارے جو ریسورسز ہیں مینلی وہ اس طرف جو ہے وہ ڈیورٹ ہوئے ہیں. دوسرا ان کا یہ آرگومنٹ ہے کہ جی بیکاز آف کووڈ ہمارے پاس پہلے ہی بہت زیادہ بیک لاگ تھا اور
اور وہ بیک لاگ جو ہے وہ ابھی تک ہم ٹرائی کر رہے ہیں اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے. ہوم آفس یہ بھی کہہ رہا ہے کہ دیکھیں جی کہ ہمارے بہت سارے ابھی بھی کیس ورکر جو ہیں دے آر ورکنگ فرام ہوم, کہ وہ گھر سے کام کر رہے ہیں, اس لیے بھی ہماری جو ڈیسیژن میکنگ ہے اس پہ ٹائم لگ رہا ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ تو ایک اسٹینڈرڈ کویسچن تھا. اس پہ انہوں نے کہا جی کہ ہم کر کیا سکتے ہیں. دیکھیں کرنا اس پہ اگر آپ کا وکیل جو ہے وہ بھی کرنا چاہے گا تو وہ بھی میکسیمم جو ہے وہ کیا کرے گا کہ ان کو ای میل کرے گا, اور اس ای میل کا جواب جو ہے وہ یہی آج کل دے رہے ہیں کہ جناب یور application is still under consideration and waiting for a decision and we will contact you as soon as possible but we cannot give you a time frame for that. تو یہ ان کا ایک اسٹینڈرڈ رپلائی ہے وہ دے رہا ہے. دوسرا پوچھ رہے ہیں جی کہ اگر ہم اپنے ممبر پارلیمنٹ کو انوالو کریں تو پھر کیا اس کا سلسلہ ہو سکتا ہے. تو اس میں بھی جناب یہ ہے کہ ممبر پارلیمنٹ جو ہے وہ بھی ایسا ہی ان کو ایک ای میل کرے گا, تو اس میں کیا ہوگا کہ وہ اس کو بھی یہی جواب دیں گے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ یس یہ اپلیکیشن جو ہے وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے اور یہ جو ہے ابھی ہم اس کو پروسیس کر رہے ہیں. ہاں ایک اس میں جو ہے وہ گنجائش جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے ہوم آفس نے کہ اگر کوئی ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ٹریول کرنا ہے اور اس کے بعد اس کے لیے آپ کے پاس جو ہے وہ کنکریٹ ایویڈنس ہے, مثلا کوئی آپ کا عزیز اقارب جو ہے وہ سیریسلی ال ہے, ہاسپٹل میں ہے, تو اگر آپ کے ہاسپٹل کے کوئی ڈاکومنٹس وغیرہ موجود ہیں تو پھر ہوم آفس جو ہے اس کو ہم پش کر سکتے ہیں کہ جناب آپ کیونکہ یہ ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہیں تو اس اپلیکیشن کو آپ جو ہے وہ کریں, زیادہ سے جلدی اس کو ڈیسائیڈ کریں. تو اس لیے یہ سوال میں نے آج اس لیے لے لیا ہے تاکہ آپ لوگ جو ہیں وہ, کیونکہ اس میں بہت پریشانی ہے, ہم جو وکیل لوگ ہیں ہمارے لیے بھی مسئلہ اس لیے ہو رہا ہے ایکسکیوز می کہ obviously کلائنٹ جو ہے وہ ہمیں فون کرتا ہے جی کہ اتنا ٹائم ہو گیا, بس obviously things are not in our hand. ہمارا جو کام تھا کہ ہم نے اپلیکیشن پریپیئر کی, ہم نے اپلیکیشن سبمٹ کی, آپ لوگوں نے جو ہیں وہ ڈاکومنٹس پرووائڈ کر لیے, آپ نے فنگر پرنٹس جو ہیں وہ دے دیے آپ نے, تو اس لیے یہ جو اتنا بھی پروسیس تھا ہم نے فالو کر لیا ہے. اگر ہوم آفس کو فردر کو ڈاکومنٹیشن چاہیے ہوتی تو وہ پھر آپ کو یا آپ کے وکیل کو لکھتا ہے کہ جی ہمیں یہ چاہیے, کیونکہ ایسی کوئی صورتحال نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ صرف آپ بیک لاگ میں ہیں, تو اس لیے آپ زیادہ پریشان نہ ہو. چلتے ہیں جی, آئی ہوپ کہ میں نے ڈیٹیل سے بتا دیا ہے تاکہ وہ تمام لوگ جو اس پیڈاگمنٹ پہ ہیں ان کو تھوڑی تسلی ہو جائے. اچھا دوسرا سوال جو ہے وہ پرینٹر رسپانسبلٹی کے حوالے سے ہے کہ جی اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر لیں. دیکھیں پرینٹر رسپانسبلٹی جو ہے وہ ایک وائڈر ٹرمنالوجی ہے جس کو دو مین جو لاز ہیں اس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ جو فیملی لاز ہیں اس کے اندر جو پرینٹر رسپانسبلٹی ہے وہ بہت بڑا رول پلے کرتی ہے, اور دوسرا پھر آبویسلی جو امیگریشن کے جو اپلیکیشنز ہیں اس کے اندر جو پرینٹر رسپانسبلٹی ہے دیٹ پلے ویری امپورٹنٹ رولز. اچھا پہلے فیملی لا میں یہ ہے کہ اب دیکھیں جو چلڈرن ایکٹ سیکشن 8 کے تحت جو اپلیکیشنز ہوتی ہیں یعنی جس میں کانٹیکٹ آرڈر کی ہے, ریزیڈنس آرڈر کی ہے, اسپیسیفک ایشوز آرڈر کی ہے, پروہیبٹ اسٹیپ آرڈر کی ہے, اس طرح کی جو سیکشن 8 کی جو اپلیکیشنز ہوتی ہیں اس میں بیسک چیز یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں اگر جو پارٹی ہے یعنی چاہے وہ پٹیشنر ہو چاہے وہ obviously موسٹلی تو پٹیشنر ہی جائے گا, پٹیشنر کا لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے پاس جس بچے کے حوالے سے وہ کورٹ فیملی کورٹ میں گیا ہے اس کی پرینٹر رسپانسبلٹی ہو. پرینٹر رسپانسبلٹی کورٹ جو ہے وہ کیسے ڈٹرمن کرے گی, فیملی کورٹ کی بات کر رہا ہوں, کہ کیا اس جو پٹیشنر ہے اس کا نام جو ہے وہ بچے کے برتھ سرٹیفکیٹ پہ ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, تو اگر تو آپ کا نام جو ہے وہ برتھ سرٹیفکیٹ کے اوپر ہے تو آپ کے پاس پرینٹر رسپانسبلٹی ہے, تو آپ ڈائریکٹلی کورٹ میں اپلیکیشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں کسی بھی آرڈر سیکشن 8 آرڈر کی چلڈرن ایکٹ کے حوالے سے. دوسری جو ہے امیگریشن کے حوالے سے دیکھیں جو اپینڈکس ایف ایم ہے اور اس کا جو آگے ای ایکس ہے اور 1 اس کے بعد اے ہے اور بی جو ہے وہ پارٹنر کے حوالے سے ہے. تو دیکھیں اس میں اگر کوئی شخص یہ ثابت کر دیتا ہے کہ
he or she is having genuine and subsisting relationship with a qualifying child, तो उस शख्स का भी ये राइट बन जाता है कि उसको यूके के अंदर रहने की इजाजत दी जाए। अच्छा, इसमें आपने जहन में ये रखना है कि देखें, इसमें जो पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी एक्सप्लेनेशन ये होगी कि जो भी एप्लीकेंट है वो बच्चे की जो लाइफ है, जो उसकी जिंदगी है, उसमें वो पूरी तरह इन्वॉल्व है डिसीजन मेकिंग में। ठीक है जी। इसके लिए जरूरी नहीं है कि इस एप्लीकेंट का नाम जो है वो बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट पे हो, क्योंकि फॉर पर्पस ऑफ इमिग्रेशन एप्लीकेशन जो आप करते हैं उसके अंदर आप को समझाने के लिए बात कर रहा हूं कि उसके लिए आपको जो है वो ये साबित नहीं करना पड़ता कि आपका नाम जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट पे है कि नहीं। अगर आप ऑब्वियसली बायोलॉजिकल फादर हैं तो ये एक प्लस पॉइंट जरूर है। ठीक है जी। लेकिन आप सपोज करें कि अगर आप का बच्चा जो है वो आप उसके स्टेप फादर हैं या मदर हैं, तो ऑब्वियसली बच्चे के आप बायोलॉजिकल फादर या मदर तो नहीं हुए और ना ही बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट पे आपका नाम होगा। लेकिन इसके बावजूद आप अगर ये साबित कर देते हैं कि अब ये जो बच्चा है, जो आपका स्टेप चाइल्ड है, उसकी लाइफ के अंदर आपकी इन्वॉल्वमेंट है, आप यू आर प्लेइंग अ रोल, तो ऐसी सूरत हाल में आप जो है अपेंडिक्स FMEX के अंदर आते हैं और होम ऑफिस आपको जो है वो यहाँ पे रहने की इजाज़त देगा। क्वालिफाइंग चाइल्ड की मैंने टर्मोलॉजी इस्तेमाल की, जब सम टाइम टर्मोलॉजी इस्तेमाल करते हैं फिर उसको समझाना भी पड़ता है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। और मेरी वो आदत नहीं है कि यस और नो में आंसर दूँ। मैं चाह रहा हूँ कि बेशक थोड़ा उस पर टाइम लग जाए, लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग ये प्रोग्राम देख रहे होते हैं तो मैं चाह रहा हूँ कि उनके लिए फ़ायदा हो इसमें। तो इसमें देखें, जो क्वालिफाइंग चाइल्ड का मतलब यह है कि अगर कोई बच्चा यहाँ जो है वो पैदा हुआ और उसने जो है वो 7 साल इस कंट्री में गुजार लिए हैं, 7 साल की उसकी रेजिडेंसी हो गई है, या वो इस कंट्री में आया है और अब उसको यहाँ रहते हुए जो है वो 7 साल हो गए हैं, उसकी एज जो है वो 18 ईयर से नीचे है, या फिर वो ब्रिटिश सिटीजन है, तो वो क्वालिफाइड चाइल्ड होगा। ठीक है। ऐसे सूरत हाल में आपने सिर्फ ये साबित करना है कि जी आप जो है वो उसकी लाइफ के अंदर शामिल है। होम ऑफिस की जब आप एप्लीकेशन फिल कर रहे होते हैं तो उसमें वो ये स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछते हैं कि आप बच्चे की लाइफ में आपका रोल क्या है, आप क्या करते हैं। कि आप उसको स्कूल लेके जाते हैं, स्कूल से आप उसको पिक एंड ड्रॉप की सहूलत करते हैं, आप उसके होमवर्क में हेल्प करते हैं, आप उसके खाने पीने की अशिया उसको प्रोवाइड करते हैं, आप उसको बाहर लेके जाते हैं, आप उसको खाने के लिए लेके जाते हैं। तो दीज आर डिफरेंट रोल्स विच अ फादर और मदर कैन प्ले इन अ चाइल्ड लाइफ। तो ये वो पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उसके हवाले से मैंने आपको बता दिया है। ठीक है जी। एक और क्वेश्चन है जी ग्लोबल बिजनेस मोबिलिटी के हवाले से। ये जो है एक बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात तो नहीं करूँगा, लेकिन सिर्फ आप लोगों को मैं ब्रीफली बताता हूँ और इंशाल्लाह फिर इसके अंदर, क्योंकि ये जो ग्लोबल बिजनेस मोबिलिटी है इसके अंदर आप तकरीबन 5 रूट्स हैं, तो इसके लिए आप यूँ समझ लीजिए कि 5 डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो इसलिए इसके ऊपर डिफरेंट कैटेगरीज जो हैं इसके ऊपर हम ज़रूर डेफिनेटली प्रोग्राम जो है वो करेंगे। और ये फेयरली, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा है कि अभी रिसेंटली मैसिव चेंजेस जो हैं वो की गई हैं इमिग्रेशन रूल्स के अंदर, नई कैटेगरीज जो है वो इंट्रोड्यूस कराई गई हैं और पुरानी जो कैटेगरीज हैं उनको स्ट्रीमलाइन किया गया है। तो ये भी उसी में से एक है। और ये जो ग्लोबल बिजनेस मोबिलिटी है ये इंट्रोड्यूस कराई गई थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 11 अप्रैल 2022 को, यानी रिसेंटली। तो अब इसमें बहुत सारे जो पुराने रूल्स थे या कैटेगरीज थी, जैसे मसलन इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र
اب وہ کیونکہ ایگزسٹ نہیں کرتا، اس کی جگہ اس میں جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے. اسی طریقے سے سول ریپرزینٹیٹیو کا جو ویزا کا روٹ تھا وہ بھی اب اس میں جو ہے وہ ضم کیا گیا ہے، اور اس کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ جو ہے وہ کی گئی ہیں. تو یہ ایک نیا روٹ جو ہے وہ انہوں نے انٹروڈیوس کرایا ہے کہ اگر کوئی لوگ جو ہے وہ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں تو وہ اس پہ کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس میں جو پہلا ہے جی کہ سینئر اینڈ اسپیشلسٹ ورکر ہے کہ اگر کوئی ایسا ورکر ہے جو کہ مینیجریل لیول کے اوپر ہے اپنی کنٹری کے اندر، یا پھر وہ اسپیشلائزڈ ورک ہے اور وہ اپنے امپلائر کے بہاف پر یو کے کے اندر جو ہے وہ ایک شارٹ اسائنمنٹ کے لیے آنا چاہتا ہے، تو وہ obviously وہ آ سکتا ہے. اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، کتنے دیر کے لیے آئے گا، کیا، لیکن کیونکہ یہ اس کے ٹرمنالوجی سے اگین یہ ہے، کوشش یہ کرتا ہوں کہ ٹرمنالوجی ذرا کم سے کم استعمال کروں، لیکن پھر بھی کیونکہ یہ لا کی لینگویج ہوتی ہے سم ٹائم استعمال کرنی پڑتی ہے. تو یہ ایک ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ اگر آپ اگین یہ جس طرح سے میں نے شروع میں بتایا کہ یہ ایک ہمارے ہاں کیٹیگری تھی کہ انٹرا کمپنی ٹرانسفر، کہ اگر ایک کمپنی جو ہے وہ لیٹ سپوز کریں وہ چائنا میں ہے، اس کا جو ایک آفس جو ہے یا برانچ جو ہے وہ یو کے اندر ہے، اب وہ چائنا سے ٹرانسفر کرنا چاہتے تھے اپنے امپلائی کو یہاں پہ، تو اس کو ہم کہتے تھے انٹرا کمپنی ٹرانسفر. تو اب یہ اس کی جگہ جو ہے یہ یہاں پہ سینئر اور اسپیشلائزڈ ورک کی جو ٹرمنالوجی ہے وہ ہم سینئر سے مراد یہ ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ مینیجر لیول، مینیجر کا لفظ جو ہے وہ انہوں نے استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ گریجویٹ ٹریننگ، یہ بھی انڈر دس گلوبل بزنس موبلٹی جو ہے اس کے اندر ہی یہ بھی آئے گا. تو یہ وہی ہے کہ یہ بھی انٹرا کمپنی گریجویٹ ٹریننگ اسکیم کے تحت یہ ہوا کرتا تھا، تو اب یہ اس کے تحت جو ہے وہ آئے گا. اسی طریقے سے جو اس کی اور کیٹیگری ہے وہ یو کے ایکسپینشن ہے ورکر جو ہے، یہ جس طرح سے میں نے کہا کہ اگر سول ریپرزینٹیٹیو ہیں کو اپوائنٹ کرنا ہوتا تھا پرانے زمانے میں، تو وہ یہ اسی کو اب انہوں نے نیا نام جو ہے وہ دیا ہے. اس کے لیے بھی پھر ہم انشاءاللہ بات کریں گے اس کے اوپر. اسی طریقے سے سروس سپلائر ہے کہ سروس سپلائی جو ہے وہ کر رہا ہے. پھر اسی طریقے سے سیکنڈ مین ورکر ہے، یہ ہے کہ ہائی ویلیو جو ہے وہ کوئی کانٹریکٹ ہے اور بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے امپلائر نے. یہ سارے یہ جتنی بھی میں نے بات کی ہے یہ امپلائی کے حوالے سے ہے کہ یہ امپلائی ہیں کسی ایسے امپلائر کے جو کہ اب یو کے اندر اپنا کوئی بزنس جو ہے وہ کرنا چاہ رہا ہے، یہاں پہ اس کی آلریڈی کوئی بزنس ہے تو اس کے اندر آپ وہ بھیجنا چاہتا ہے شارٹ اسائنمنٹ کے لیے. تو یہ ساری کیٹیگریز جو ہے وہ موجود ہیں. تو جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک فیئرلی نیو سسٹم جو ہے وہ ہوم آفس نے انٹروڈیوس کرایا ہے، اس لیے میں نے موٹی موٹی چیزیں جو ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہیں. تو انشاءاللہ جو ہے وہ جلد ہی جو ہے وہ اس کے اوپر پھر ہم جو ہے وہ ایک قسم کا آپ یوں سمجھ لیجیے کہ اس کے اوپر مجھے 5 پروگرام جو ہے وہ کرنے پڑیں گے. تو ڈیفینیٹلی کہ کوئی یہ زی ایم سی جو یو کے امیگریشن لاز ود ظاہر چودھری، یہ آپ لوگوں کا پروگرام ہے. آپ لوگوں کی جو آراز آتی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے پیش کرتا ہوں. تو اس لیے آپ لوگ اس فکر مند نہ ہوں. تو انشاءاللہ اس کے اوپر میں تو جنہوں نے پوچھا تھا میں نے جو ہے وہ بریفلی بتا دیا ہے. اب یہ ہے کہ کیونکہ جس طرح سے میں نے کہا ہے کہ یہ 5 کیٹیگریز ہیں، اس کا مطلب 5 پروگرامز ہیں. اچھا جی، دوسرا چلتے ہیں. آئی ہوپ کہ آئی آنسر فیئرلی آنسر یور کویسچن. اچھا، اگلا کویسچن یہ ہے جی کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ میرے جو ہسبینڈ ہیں ان کا جو کام کر رہے تھے وہ کسی اپنے امپلائر کے ساتھ 8-9 مہینے سے، اور آل آف سڈن جو ہے وہ ان کی جاب جو ہے وہ چلی گئی ہے، اور اب اگر وہ نئی جاب جو ہے وہ تلاش کریں تو کیا ان کو دوبارہ سے 6 مہینے انتظار کرنا پڑے گا، یا وہ کہ جو پریویس ان کی امپلائمنٹ تھی اس کو بھی بیچ میں شامل کر کے اپلیکیشن کر سکتے ہیں. ریئلی گڈ کویسچن یہ، کیونکہ عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں اس میں. اچھا دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب ہم اپلیکیشن کرتے ہیں تو وہ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ جس امپلائر کی آپ انفارمیشن ہمیں دے رہے ہیں اس سے کام کرتے ہوئے
کتنا آپ کو عرصہ ہو گیا ہے. تو اگر لیس دین 6 ہیں تو ہم اپنی جو پچھلی امپلائمنٹ ہے اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. لیکن ایسے صورتحال میں دیکھیں کہ ہمیں پھر 12 منتھ یعنی پورے سال کی ہمیں ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ دینی پڑے گی. ٹھیک ہے جی, پورے سال کی ہمیں ڈاکومنٹیشن دینی پڑے گی. اور پھر obviously جو پریویس آپ کا امپلائر ہوگا اس سے بھی آپ کو وہ لیٹر لینا پڑے گا جو کہ اسپیسیفائڈ ایویڈنس ہے انڈر اپینڈکس FMSE کہ وہ دے گا. یہ جو آپ کا پریویس امپلائر ہے وہ دے گا کہ ہاں جی فلان ڈیٹ سے فلان ڈیٹ تک اس نے ہمارے ساتھ جاب کی ہے, اس وقت اس کی جو گراس اینول انکم تھی وہ اتنی تھی. اور وہ اب آپ نے وہ پورے 1 سال کے پھر ڈاکومنٹ دینے ہیں. تو ڈزنٹ میٹر کہ آپ نیا جو امپلائر ہے اس کے ساتھ اگر آپ کو ابھی 6 مہینے نہیں ہوئے تو آپ پچھلے, لیکن اس میں کوشش یہ آپ نے کرنی ہے کہ دونوں جو امپلائمنٹ ہے اس کے اندر جو ہے وہ گیپ نہ ہو. ٹھیک ہے, اگر گیپ ہوگا تو پھر میں یہ آپ کو سجیسٹ کروں گا تو کہ پھر آپ نئی امپلائمنٹ میں بھی 6 مہینے جو ہیں اس کو آپ دیکھ لیں. دیکھیں ویٹ کرنا سم ٹائم جو ہے وہ بیٹر ہے دین میک اے پور اور ویک اپلیکیشن. جہاں اتنا آپ نے پچھلے بھی 8-9 مہینے انتظار کیا ہے تو اگر دوبارہ سے 5-6 مہینے انتظار کرنا پڑ جائے کیونکہ یہ از ویری ایکسپینسو اپلیکیشن ناؤ ڈیز, تو 8-9 لاکھ پاکستانی روپے بن جاتے ہیں تو یہ اٹس ناٹ ایزی ٹو پے دس سم آف منی. تو کوشش یہ کریں کہ اگر تو فیئرلی کوئی گیپ نہیں بنتا تو پھر تو میں نے کہا ہے کہ پھر آپ کو 12 منتھ کی وے سلپ, آپ کو 12 منتھ کی بینک سٹیٹمنٹ آپ کو دینی پڑیں گی. پھر جو پریویس امپلائر ہے اس سے پھر آپ کو P45 جو ہے وہ بھی آپ نے لگانا ہے, P60 اگر پرانی جو ہے اس میں سے وہ آپ لگا سکتے ہیں کنفرم کرنے کے لیے. تو یہ جو آپ کا بیسک کویسچن تھا کہ یس اگر آپ کی امپلائمنٹ 6 مہینے کی نہیں بھی ہے تو پھر بھی اگر آپ پرانی امپلائمنٹ کو ساتھ میں لگا کے آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, I hope I answer all my question today. جیسا میں نے شروع میں کہا تھا کہ جی یہ بریف دورانیے کا پروگرام ہوتا ہے, کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ سوالات لے سکوں وہ لوں. اگر کوئی سوال رہ گیا ہے تو ڈیفینیٹلی اگلے پروگرام میں جو ہے وہ یہ پروگرام جو ہے یہ جو آپ کا سوال ہے وہ ضرور شامل کیا جائے گا. آپ اگین کسی بھی طرح کا آپ کا UK کے جو امیگریشن ہے, نیشنلٹی ہے, ہیومن رائٹس ہیں, ولز اینڈ پروبیٹ ہے, ڈیورس ہے, اسپانسر لائسنس ہے, اس حوالے سے یعنی کوئی بھی اگر آپ کا سوال ہے, آپ کے ذہن میں کنفیوژن ہے تو آپ زاہد چودھری کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آئی ایٹ یور سروس. تو انشاءاللہ اگین پروگرام ختم کرنے سے پہلے جن لوگوں نے ابھی جوائن کیا ہے یا جن لوگوں نے ابھی ZMC TV YouTube میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست ہے کہ وہ اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی تمام جو ویڈیو ہیں وہ آپ لوگوں تک بغیر کسی تاخیر سے آپ لوگوں تک پہنچ سکے. تو ٹل نیکسٹ تھرسڈے اپنے میزبان اپنے بھائی زاہد چودھری کو اجازت دیجیے گا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.